اب ہم دوسری بات کی طرف جاتے ہیں، وہ یہ کہ ذہن سازی کتنا عظیم ترین کام ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ ذہن سازی کی اہمیت اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بتلا رہے ہیں۔ اس سے بہتر قول کس کا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، خود نیک اعمال پہ اترے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، خم ٹھونک کر کہے کہ ارے کوئی مانے نہ مانے، میں تو اللہ کے تابعداروں میں سے ہوں، میں سر تسلیم خم کر چکا ہوں اللہ کے سامنے، کہ میں نے تو ذہن سازی کرنی ہے، میں نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے اور اللہ کی طرف دعوت دینی ہے، لوگوں کی ذہن سازی کرنی ہے، امت سازی کا کام جو اللہ کے نبی اب سپرد کر گئے ہیں اپنے امتیوں کے، یہ کام ہم نے کرنا۔ یہ ہے ذہن سازی کی اہمیت اور عظمت قرآن کریم کی روشنی میں، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ ذہن سازی جس کے ذریعے امت سازی ہوتی ہے، اتنا عظیم ترین کام ہے، اللہ نے اس کے لیے انبیاء اور رسولوں کا انتخاب فرما کر دنیا میں بھیجا۔ یہ دو بڑی ہستیاں ہیں، رسول اور نبی، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھیجا اپنا خصوصی نمائندہ بنا کے، براہ راست ان سے ہم کلام ہو کے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہم کلام ہو کے، اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی نمائندے بھیجے، جن کو رسول کہتے ہیں، جن کو نبی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اوپر سے کوئی نمائندہ نہیں آیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ ذہن سازی کا کام اتنا ہے کہ اس میں دنیا کی جو کریم ہے، دنیا کے جو منتخب ترین ہستیاں ہیں، جن ہستیوں سے اوپر کوئی درجہ نہیں کسی کا، اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرمایا اپنے بندوں کی ذہن سازی کے لیے۔ اللہ اکبر۔ آج دینی تعلیم کے لیے ہم اپنی کس قسم کے بچوں کو وقف کرتے ہیں؟ دیکھ لیں، کیونکہ دین کی تعلیم کا مطلب یہی ہے کہ جو پہلے جو متعلم ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے، پہلے اس کی ذہن سازی ہو، پھر وہ معلم بن کے پوری امت کی ذہن سازی کرے۔ اگر آپ نے اپنے ذہین ترین بچے کو اس میدان میں وقف کیا ہے تو انشاءاللہ قیامت میں پھر صلہ بھی اسی طرح ہی ملے گا۔ نہیں، جو بچہ بے قابو ہو رہا ہے اس کو آپ بھیجتے ہیں مسیت میں، تو وہ وہاں بھی بے قابو ہو کے جب گل کھلاتا ہے تو پھر آپ ملا اور مسجد کو بدنام کرتے نظر آتے ہیں۔ اس سے پرہیز کیجیے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ سب سے بڑے کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑے لوگوں کا انتخاب فرمایا، یہ ذہن سازی کی عظمت۔ دو باتیں ہو گئی، اور تیسری بات کہ یہ ذہن سازی اتنا عظیم ترین کام ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ورثاء کے طور پر علماء کا انتخاب فرمایا۔ کتنی بڑی بات ہے، انبیاء کے ورثاء کے طور پر علماء کا انتخاب فرمایا۔ اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ نہیں کہ ہر نتھو پتو کیف متفق کوئی بھی اٹھے، بخاری ہاتھ میں لے اور حدیث نمبر بتا کے اگلے کو گمراہ کرنا شروع کر دے، اپنی مرضی سے تشریحات کرے۔ نہیں، باقاعدہ ایک طبقہ ہے، باقاعدہ مخصوص طبقہ صحابہ کا تھا جو دن رات نبی علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھ کر علم دین حاصل کرتا تھا، علم حدیث حاصل کرتا تھا، علم تفسیر حاصل کرتا تھا، علم فقہ حاصل کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ تیار ہوئے، وہ تمام صحابہ کرام کے لیے، وہ صحابہ جو 24 گھنٹے بیٹھ کر نبی علیہ السلام کے پاس اپنے دن کا اکثر وقت گزار کے تعلیم حاصل کرتے تھے، وہ باقی صحابہ کے لیے عالم، مفسر، محدث بن کے سامنے آئے۔ آج بھی یہی ہے، ایک مستقل طبقہ ہے جس نے امر بالمعروف کا کام کرنا ہے، نہی عن المنکر کا کام کرنا ہے، تعلیم و تعلم کا کام کرنا ہے۔ یہ ذہن سازی اتنی عظیم ترین چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے علماء کو انبیاء کا وارث بنایا۔ چونکہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں تو یہ وراثت اور کھل کے سامنے آ گئی، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تین باتیں۔ چوتھی بات، یہ ذہن سازی اتنی عظیم ترین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ان بندوں کا اسپیشلی انتخاب فرمایا جن بندوں پر اللہ کے نبی نے محنت کرنی تھی، ذہن سازی کا کام کرنا تھا، اور انہوں نے اللہ کے نبی کی ذہن سازی کو قبول کر کے ایمان کو قبول کرنا تھا، اور بعد والی قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے انہوں نے معیار ایمان، معیار عدل و عمل بننا تھا۔
ان کا نام ہے صحابہ۔ یہ اتفاقی حادثہ نہیں ہوا کہ چونکہ وہ 1400 سال پہلے پیدا ہوتے 1500 سال پہلے پیدا ہوئے تھے لہٰذا وہ صحابی بن گئے، آج ہم 1500 سال بعد پیدا ہو رہے ہیں لہٰذا ہم صحابی بننے سے رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تف ہے ایسے لوگوں کی حماقت پر جو اس قسم کی کوئی اگر بات کرے۔ اللہ تعالیٰ نے 1400-1500 سال پہلے صحابہ کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں جانتے ہوئے اپنے حکمت کے زور پر یہ کام کیا۔ اگر آج اللہ تعالیٰ نے 1400-1500 سال بعد ہمیں پیدا کیا جانتے ہوئے حکمت کے زور پر ہمیں اس دور میں رکھا، ہمیں اس دور میں نہیں رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو اللہ اپنے نبی کے سامنے رکھا کہ وہ ایمان قبول کر کے بعد والوں کے لیے معیار عمل و ایمان بنے، وہ اللہ تعالیٰ نے جان کے اور حکمت کے زور پہ رکھا۔ انہیں اصحاب محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور انشاءاللہ اس بارے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر بھی ہے، کسی وقت ہم اس پہ بات کریں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا، جس میں وہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اولئک اصحاب محمد اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ۔ یہ ہیں اصحاب محمد جنہیں اللہ نے اپنے نبی کی مجالست کے لیے، صحبت کے لیے، ہم نشینی کے لیے چن لیا تھا۔ یہ ہیں اصحاب محمد جن کو اللہ نے دنیا میں اقامت دین کے لیے، غلبہ دین کے لیے چن لیا تھا۔ یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے ذہن سازی کی عظمت کہ جن پر اللہ کے نبی نے محنت کرنی تھی اور محنت کے بعد انہوں نے ایمان قبول کرنا تھا، وہ کوئی کیف متفق اتفاقی حادثے طور پر وہ مخلوق سامنے نہیں آئی تھی، باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے ان کو اللہ کے اپنے نبی کے لیے چنا تھا تاکہ وہ نبی کی تربیت کو اپنی روح میں، اپنے جسم میں اس طرح سمو دیں کہ بعد والوں کے لیے قرآن کی آیت کا مصداق بن جائے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ۔ یہ ہے ذہن سازی کی عظمت، لا الہ الا اللہ۔ اب اگلی بات کرتے ہیں، چوتھی یا پانچویں۔ پہلی بات تو میں نے کی ذہن سازی کی اہمیت، پھر اس کے لیے انبیاء، پھر ان کے ورثاء علماء، پھر صحابہ۔ اب پانچویں بات یہ ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا